اسلام آباد میں مولانا سمیع الحق کی زیر صدارت منعقدہ اجلاس میں کشمیر کی لازوال قربانیوں پر انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا اور مودی سرکار کی جارحیت روکنے کے لیے مضبوط خارجہ پالیسی ترتیب دینے پر بھی زور دیا گیا۔ حریت رہنماؤں کو نظر بند کرنے اور گرفتار کرنے کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مساجد، مدارس اور علماء کے خلاف ہونے والی کارروائیوں کا مدعا بھی اٹھایا کہ ایسے اقدامات فی الفور بند ہونے چاہیے۔ یہ مستقل ایک بڑا فورم ہے، ہماری اپنی جماعتیں ہیں سیاسی، اور وہ ایک جماعت کا اپنا پروگرام ہے، سیاسی جماعت، اور ہم اپنے پروگرام کو چلا رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ہم نے 28 اکتوبر کو ایک پروگرام کا اسلام آباد میں اعلان کر لیا ہے، تو ہم اپنے پلیٹ فارم سے ملک کی فلاح و بہبود کے لیے جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ باقی ان کے طرف سے کوئی ایسا رابطہ نہیں ہوا ہے، اور اگر رابطہ ہوا بالفرض تو پھر پورا دفاع پاکستان کونسل ایک مشترکہ فیصلہ کرے گی۔ اصل میں انہوں نے پنجاب میں تو تیا پانچا کر دیا ہے، پورے مدارس کا، علماء اور مساجد کا تقدس پائمال کر دیا ہے۔ جس کو چاہتے ہیں وہ گرفتار کرتے ہیں، اٹھا لے جاتے ہیں، ان کا نام و نشان معلوم نہیں تھا۔ اب اپنے لیے وہ راہ ہموار کر رہے ہیں صوبہ سرحد میں بھی کہ KPK میں ابھی تک مدارس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں کہ آگے چل کر ہم صوبہ سرحد میں اگر ان کا بس چلتا ہے تو وہی کریں گے جو یہ پنجاب میں کر رہے ہیں، لیکن ان کے یہ خواہشات انشاءاللہ پوری نہیں ہوں گی، اور باقی یہ اپنے ذہنی اختراعات ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ہو جائے۔ ہم ہر مثبت اور پرامن جدوجہد کریں گے پورے ملک میں، ایک دھرنے پر اکتفا نہیں کریں گے۔ پہلے بھی ہم نے نیٹرو سپلائی کے خلاف چمن تک گئے، واگا تک گئے، تورخم تک گئے، لاکھوں افراد، پھر ملین مارچ بھی رہیں گے، سب عوام کو منظم کر کے انشاءاللہ سڑکوں پر لائیں گے۔ میرے دائیں بائیں بیٹھے رہتے ہیں، جب یہ مسئلہ آئے گا ضرورت ملک کی تو پھر وہ بھی ساتھ ہوں گے۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ 28 اکتوبر کو اسلام آباد میں شہدائے اسلام پاکستان کانفرنس منعقد کی جائے گی اور 6 نومبر کو میرپور میں شہدائے جموں کانفرنس کا بھی انعقاد کیا جائے گا۔ کیمرہ مین سلیم اختر کے ساتھ شان زہرا، رسائی، اسلام آباد۔